ابھی میں نے جو آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس سلسلے میں پہلے وہ بات میں عرض کر دوں جو محترم حاجی ہارون صاحب صدر جمعیت علماء پردیش ہارون صاحب نے جہاں تک مسجد میں عورتوں کے آنے کا سوال ہے، ہمارے ہندوستان یا اپنے پورے ہندوستان کے خاص طور پہ مشرقی اور اس علاقے میں بالکل رواج نہیں ہے، بلکہ دارالفتہ سے فتوے بھی ایسے صادر ہوتے ہیں کہ اس میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی طرف سے یہ بیان بورڈ کی طرف سے آ چکا ہے کہ اب مسجدیں بنائیں تو خواتین کا گوشہ بھی رکھیں۔ اس واسطے یہ بات طے شدہ ہے۔ دوسری بات جو خاص طور پہ آئی کہ ہماری بچیاں بیٹیاں انحراف کا شکار ہو جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو چیز چھوڑ دی جائے گی وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم نے نگرانی چھوڑ دی تو یہ تربیت کی کمی ہماری ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، علماء بھی ذمہ دار ہیں، ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں، گھر اور سماج ذمہ دار ہے کہ وہ ایسا ماحول ایسا سماج پیدا کرے کہ ایسی جرات نہ ہو۔ تعلیم کے مواقع ایسے پیدا کیے جائیں کہ مخلوط تعلیم نہ ہو اور اس سے جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ نہ ہو۔ ایسے کالج قائم کیے جائیں، گرلز کالج، خالص دینی ماحول میں اس میں تعلیم ہو۔ آج ایک فیشن یہ بھی ہے کہ گرلز کالج قائم کیے جاتے ہیں مدرسے کے نام پہ یا دینی خوشنما نام پہ، لیکن تربیتی نظام دینی بالکل نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے، سب سے بہتر وہ نظام ہے کہ طالبات مسلم بچیوں کو دن میں وہ آئیں پڑھیں اور چلی جائیں، اس میں نہ قیام گاہ نہ تعام گاہ کچھ نہیں، آ کے چلی جائیں۔ ایسے جو ہے اسکول مدرسے اور ایسے کالج قائم کرنا ذمہ داری ہے، اور تربیت کرتے رہنا چاہیے۔ تربیت کے اسباب کیا ہیں، بنیادی تربیت کیا ہے، اسی تربیت کی طرف قرآن ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے۔ براہ راست خطاب یہودیوں کو ہے اس وقت، اسی طرح رہتی دنیا تک کے تمام لوگوں کو، کہ جب یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد ماجد تھے، جب ان پہ موت کے لمحات آنے لگے تو کیا اس وقت موجود تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ آج ہمارے گھرانے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں جب کوئی مرنے لگتا ہے تو اللہ کے پناہ آج کل جو ہاسپٹلوں کا انداز ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ کیسے وقت میں وینٹیلیٹر پہ، آکسیجن پہ اور اس طرح کے آلات لگائے جاتے ہیں جبکہ آخری وقت ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے ہاسپٹل بھی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آکسیجن وینٹیلیٹر چلتا رہتا ہے اور بل بنتے رہتے ہیں۔ یہ اخلاقی جرم ہے، انسانیت پہ ظلم ہے۔ ایسے ہاسپٹلوں، ایسے ڈاکٹروں کا بائیکاٹ، اس ظلم کا خاتمہ سماج کی ذمہ داری ہے۔ جب مرتے وقت کیا سکھا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ یعقوب علیہ السلام کو جب اندیشہ ہوا کہ موت آ رہی ہے تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو، پوتوں کو، نوازوں کو، سارے خاندان کو جمع کیا، اور جمع کر کے ایک نبی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد کس کو پوجو گے، کس دین پہ رہو گے، کیا کرو گے؟ جبکہ نبی کی اولاد ہے، دینی تربیت ہوئی، نبوی تربیت ہوئی، لیکن یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ اطمینان چاہتے ہیں کہ ان کی نسل میں دین باقی رہے، نبوت کی تعلیم باقی رہے۔ اس لیے ہر گھر کا بزرگ،
ہر گھر کا دادا، ہر گھر کا نانا، ہر گھر کا باپ ذمہ دار ہے کہ فجر کے وقت اگر وہ اٹھتا ہے تو دبے پاؤں نکل نہ جائے کہ ان نواسوں، پوتوں، بیٹوں کی نیند خراب ہوگی، خاموشی سے نکل جائے۔ نہیں، ان سب کو اٹھانا، ان سب کو بیدار کرنا، ان سب کو مسجد میں لانا اس دادا، باپ اور اس بڑے کی ذمہ داری ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس بڑے کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ضرورت کے وقت شاید ایک آدھ گھونٹ کھڑے ہو کے اتار سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ذمہ داری آپ محسوس کریں کہ اپنے گھر سے نکلیں تو بچوں کو، بچیوں کو، سب کو بیدار کریں کہ وہ فجر کی نماز پڑھیں۔ یہ نبی کی شان ہے۔ آج اس ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کا جو سماج، جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو یتیم بچے ہو رہے ہیں، جو قتل و غارت گری پھیلی ہوئی ہے، وہ فلسطین، وہ غزہ، وہ جو ہے رفح، وہ بارڈر، وہاں پہ نہتھوں پہ جو بم گرائے جا رہے ہیں، کیوں؟ انسانیت کی ساری تنظیمیں، سارے ادارے ایک ظالم کے سامنے بے بس ہیں یا آپس میں ملے۔ اس لیے ظلم کا خاتمہ، ظلم کو روکنا آپ کہیں ہو اپنی طاقت بھر دستور کے اندر رہتے ہوئے ضروری ہے۔ ہندوستان کے اندر اگر کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہے، جتنی آپ کے اندر قوت ہے وہ آواز اٹھائیے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مجلس یہاں پہ حفظ کے طلباء اور اسی طرح تکمیل افتاء کے طلباء اور اسی طرح عالمیت کے طلباء جن کو تیار کر کے آج سند دی جا رہی ہے، دستار دی جا رہی ہے، انعامات سے نوازا جا رہا ہے، اس کی بھی پوری اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تنہا نکل پڑے۔ اب صحابہ نے تلاش کرنا شروع کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ سب کا حال خراب کہ رسول اللہ کو کیا ہو گیا، کہاں چلے گئے؟ اس وقت عداوت کا ماحول تھا، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اپنے شان سے وہ پیش آئے اور رسول اللہ کو بتایا کہ یہ لوگ پریشان ہیں، سب لوگ۔ آپ نے اپنے نالین مبارکین دیے، یہ لے جاؤ اور دکھا دینا اور کہہ دینا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے جنت میں داخل۔ حضرت عمر مل گئے، کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا، کہے بالکل خاموش رہنا، حکمت کا تقاضا ہو۔ انہوں نے سمجھا یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ بطور سند کے، بطور علامت کے آپ نے جوتے بھیجے کہ رسول اللہ یہاں موجود ہیں۔ اسی طرح دستار کا باندھنا جو ایک طریقہ بزرگوں کا چلا آ رہا ہے، ایسے تکمیل کے موقع پہ دستار باندھتے ہیں، تو گویا نسبت کا انتقال ہوتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ الدین النقل، دین تو سراپا نقل ہے۔ ہم نے نماز کس سے سیکھی؟ اپنی امی سے سیکھی رحمہ اللہ۔ سب سے پہلے ہماری والدہ نے ہمیں نماز سکھایا۔ تو نماز رکوع کیسا ہو، سجدہ کیسا ہو، یہ سراپا نقل ہے۔ بغیر نقل کے یہ سجدہ اور رکوع نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے، لوگوں کے عقل پہ چھوڑ دیا جاتا تو کوئی کیسی نماز پڑھتا؟ ہزاروں طریقے ہوتے نماز کے۔ لیکن سیدنا جبرائیل آئے، انہوں نے رسول اللہ کو سکھایا، رسول اللہ نے صحابہ کو اور صحابہ نے تابعین کو، ہم تک جو نماز پہنچی ہے اس طرح نقل ہوتی ہوئی پہنچی ہے۔ یہ پوری سند ہے، متصل ملی ہوئی سند ہے۔
تو سند کا دینا، دستار کا دینا اور اعتماد کا دینا، علامت اور نشان کا دینا، اپنے طالب علموں پہ یہ اعتماد کرنا کہ اب ان کے اندر صلاحیت ہو گئی ہے۔ قصہ سنیے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ دارالعلوم میں ایک جلسہ ہونے والا ہے اور اس سال کے فضلاء کو سند دی جائے گی اور پگڑی باندھی جائے گی۔ تو تھانوی کہتے ہیں ہمیں بڑی پریشانی ہوئی، ہم پہنچے وہاں، کہاں؟ مولانا ذوالفقار صاحب کے یہاں، جو شیخ الہند کے والد تھے، دارالعلوم کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ وہاں پہنچے کہ اس کو جو ہے کینسل کیا جائے، ہمارے اندر یہ علم نہیں ہے کہ ہم پہ اعتماد کیا جائے۔ تو اس وقت علماء نے کہا اب تو اور ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ تمہارے علم کا اور تمہاری لیاقت کا اعلان کریں، اور ان لوگوں نے باقاعدہ سند دی اس وقت کے فضلاء کو۔ ایک بات اور ذرا سا ذہن میں رکھیے، دارالعلوم دیوبند ایک بڑا مدرسہ جو حیثیت ہے آپ جانتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اس کو قائم کرنے والے 100 سال کے بڑے بوڑھے، 80 سال 90 سال کے اس وقت کے جتنے بوڑھے رہے ہوں گے علماء انہوں نے قائم کیا؟ نہیں، ذوالفقار صاحب جو محمود جو شیخ الہند کے جو والد ہیں ذوالفقار صاحب، وہ بانیوں میں ہیں اور سب سے زیادہ ان کی عمر تھی 50 کے اندر 46 سال۔ بقیہ جتنے نانا قاسم نانوتوی، عابد حسین اور یہ جتنے لوگ ہیں سب ان سے کم عمر تھے۔ تو گویا نوجوانوں کی ٹیم نے دارالعلوم کو قائم کیا۔ اس واسطے نوجوانوں کو اور طاقتوروں کو ایک حوصلہ ملنا چاہیے کہ دارالعلوم قائم کر کے انگریزوں کی طاقت کو بھی پاش کیا گیا، ایسے ہی اس مدارس کے فضلاء، اس ہندوستان کے سپوت اس ملک میں کہیں بھی ظالمانہ طاقتوں کو برداشت نہیں کریں گے، ان کو پاش کر کے رکھ دیں گے۔ حضرات گرامی، علم میں وہ طاقت ہے، وہ توانائی ہے، وہ قوت ہے، وہ قوت پرواز رکھتا ہے یہ علم۔ کون سا علم؟ علم کون سا علم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، ترمذی نے روایت کیا، باب طریق سے صحیح البخاری میں موجود ہے کہ تم میں بہترین شخص، تم میں بہترین گروہ، تم میں بہترین لوگ، تم میں بہترین سوسائٹی، تم میں بہترین ملک، تم میں بہترین و سماج، سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ اب جائزہ لیجیے، ہم اور آپ قرآن کا نام لیتے ہیں، قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سب سے بہتر یہ، کیا آج کی سوسائٹی میں، کیا آج کے اس ماحول میں علماء، حفاظ دنیا کے سب سے بہتر لوگ ہیں؟ یقیناً اللہ کی نگاہ میں بہتر، لیکن رسول اللہ تو صاف فرما رہے ہیں مطلق خیرکم من تعلم، سب سے بہتر، یعنی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، اس عالم میں بھی، بازار میں بھی، مسجد میں بھی، ایوان میں بھی، پارلیمان میں بھی، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ آج یہ بہتری، یہ خیر مکمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ ہم مکمل پڑھتے نہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ قرآن پڑھنا کم سے کم دو اس کی تقسیم ہے۔ ایک تو قرآن کے الفاظ، ناظرہ پڑھنے والے، آج تمام بڑے اور تمام لوگ اس کی صدا لگا رہے ہیں کہ ہندوستان کے گلی گلی میں مکتب قائم کیجئے، بچے اور بچیوں کو قرآن ناظرہ پڑھائیے، دین کو مضبوط کیجئے، ایمان کو ان کے قلب میں داخل کیجئے اور مکمل ان کی تربیت کیجئے۔ 5ویں مکتب کی تعلیم اگر معیاری ہو جائے تو دین کی معلومات، بنیادی معلومات بہم ہو جاتی ہے اور وہ انسان اپنی زندگی دین پر قائم رہ کے گزار سکتا ہے۔
یہ ناظرہ، یہ مکتب کا علم قرآن، اسی طرح قرآن کو یاد کیا حافظ. اب ماشاءاللہ ننھے ننھے بچے یہ قرآن کو حافظ کر رہے ہیں. آج ابھی واقعہ آپ سنیں گے، شیخ حنیہ جو ہے آپ کے حماس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ایک موقع پہ فلسطین میں یہ اعلان کیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اچھے حالات کیسے بنے. انہوں نے اعلان کیا، اے بیٹو اے بیٹیوں قرآن حفظ کرو. 60 دن کے اندر 2 مہینے میں ہزاروں بیٹیوں نے اور ہزاروں بیٹوں نے قرآن کے حفظ کر لیا، قرآن کے حافظ بن گئے. تو قرآن کے حفظ کی کوئی عمر نہیں ہے. سب سے بہتر تو بچپن میں قرآن یاد ہوتا ہے، لیکن آپ اخیر تک قرآن یاد کریں. حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی جو مصلح تھے، دینی پیشوا تھے، وہ باقاعدہ گاؤں میں تشکیل کرتے تھے کہ 30 حافظوں کو، آپ ضروری نہیں کہ حافظ بلائے کہاں سے، یو پی سے، اور اس کو رمضان میں قرآن سنیں اور چندہ کر کے اس کو پیسے دیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ کرتے کہ محلے کے 30-32 آدمیوں کو تیار کرتے اور کہتے تم ایک مہینے میں ایک پارہ یاد کرو اور رمضان میں جو ہے 30 پارے سنا لو. یہ بھی ایک انداز ہے حافظ بنانے کا اور تراویح. تو علم جو ہے ایک عبارت قرآن کو یاد کرنا ہے. اسی طرح جس کی اتنی قسمیں ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے مکتب میں جو پڑھانے والا استاد ہو قرآن کا، خدا کے واسطے ایسا نہ ہو جس کا خود جو ہے وہ تجوید کے مطابق قرآن نہ پڑھتا ہو. چونکہ حروف کی ادائیگی بچپن میں جب صحیح ہوگی تبھی آپ صحیح قرآن پڑھا سکتے ہیں بچوں کو. اسی طرح حفظ کے سلسلے میں ایک بات اور ہے کہ ہمارے یہاں جو مدارس کے حفاظ تیار ہوتے ہیں، ابھی رمضان المبارک آئے گا، اس میں جو حافظ قرآن سناتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہیں یہ ہے کہ 45 منٹ میں ہمارا قرآن تراویح مکمل ہو جاتی ہے، کہیں 1 گھنٹے مکمل ہو جاتی ہے. اس میں کمپٹیشن اور مقابلہ ہوتا ہے 45 منٹ کی تراویح. ارے بھائی 45 منٹ میں وہ کیا پڑھے گا؟ یاد رکھیں، یعلمون تعلمون کرنے والے حفاظ، حروف کاٹنے والے حفاظ، آیتوں کو جو ہے حذف کرنے والے حافظ، وہ بھی، اور پیچھے سننے والے سب گناہگار ہوں گے اگر حروف کٹ رہے ہیں. نیکی کہاں سے ملے گی؟ نماز بھی ہوگی یا نہیں مفتیان کرام فیصلہ کریں گے. اس واسطے یعلمون تعلمون کا انداز جو یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے اہم ذمہ داری درجہ حفظ کے طلباء جو مکمل طور پہ استاذ ہو اس انداز میں پڑھائے جو رواں اچھا قرآن پڑھیں. ایک ورتل القرآن ترتیلا، ایک حرف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، صحیح ادائیگی کرنا. عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اس لیے ایک اہم بات یہ ہے، جتنے حفاظ، ابھی یہ دور کا مہینہ ہے، یہ حفاظ کے ہاں دور کا مہینہ ہے. شعبان کے جو ہے وہ جو فضیلتیں ہیں آپ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ اس میں رکھتے تھے. تو یہ شعبان میں تمام حفاظ تیار ہو جائیں کہ بہتر قرآن پڑھیں گے. یعلمون تعلمون پہ نہیں جو ہے ٹرخائیں گے، ایک آیت الگ پڑھیں گے، ایک حرف صحیح پڑھیں گے. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، حافظوں کی بھی اور سننے والوں کی بھی اور مسجد کے ذمہ داروں کی بھی اور والدین کے بھی. یہ چوطرفہ ذمہ داری اگر آپ نبھائیں تو رمضان میں پھر دل لگے آپ کا قرآن سننے میں. یہ اس مہینے میں خاص طور پہ یہ کیا، اس کے علاوہ پھر قرآن کے معنی سمجھنا، ترجمہ سمجھنا. ظاہر ہے کہ جتنے ترجمے لکھے گئے ہیں اردو میں اور دنیا کی ہر زبان میں، ترجمے کیوں لکھے گئے ہیں؟ اسی لیے لکھے گئے ہیں نا کہ اس کو پڑھا جائے. لیکن ہم میں سے بیشتر لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. قرآن سے استدلال کرنا تو بڑے مفتیوں کا کام ہے، بڑے ماہرین کا کام ہے، اس سے دلیل نکالنا، اس سے مسئلے نکالنا. لیکن قرآن میں جو قصے ہیں، جو کہانیاں ہیں، جو امثال ہیں، جو احکام ہیں، یہ تو آپ سمجھیں گے. یوسف علیہ السلام کا قصہ جب قرآن بیان کرتا ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ،
جب انبیاء کرام کا قصہ قرآن بیان کرتا ہے، کس قدر دل نشین اچھے انداز میں قرآن بیان کرتا ہے، اس کو آپ ترجمے کی مدد سے سنیے، پڑھیے اور اپنے اندر وہ قوت پیدا کیجیے قرآن سمجھ سکیں۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے۔ اس کا مصداق جو ہے، اس کے مصداق اس طرح ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور بڑے گھر کے لوگ جو ہیں ذمہ دار بھی ہیں کہ یہ مل جل کے قرآن کو عام کریں۔ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے، اسی پہ عمل کر کے ہم اپنے دل کو بھی روشن کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کو روشن کر سکتے ہیں۔ اس لیے ٹھان لیجئے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں گے اور قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن پہ عمل کریں گے، اور ان تمام چیزوں کو لے کے ہندوستان کے گھر گھر جائیں گے، در در جائیں گے، اور ذمہ داروں کے یہاں جائیں گے، حکم جو ہے وزراء کے یہاں جائیں گے، منسٹروں کے یہاں جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے تعلیم، یہ ہے دل کے سکون کا ذریعہ، یہ ہے نصیحت، یہ ہے لا اور یہ ہے قانون۔ اس قانون پہ عمل کر کے ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے، یہ رشوت بازاری ختم ہو سکتی ہے، کساد بازاری ختم ہو سکتی ہے، بدکاری ختم ہو سکتی ہے، ظلم اور قتل و غارت گری ختم ہو سکتی ہے، صرف اور صرف قرآن کے قانون کے مطابق چلنے سے۔ ہم دلائل سے سمجھائیں، اپنے عمل سے سمجھائیں، اس کردار کو پورے ملک میں ہم علمبردار بن جائیں اور امن کی فضا قائم کرنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کے رفقا اور اس مجلس میں تمام علماء اور شرکاء اور حفاظ اور سارے نوجوانوں اور بزرگوں اور خواتین، ان کو بہتر بدلہ دے اور ان سب کو اس ملک کے لیے روشن قندیل بنا دے، جہاں جائیں